اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی جو تھیوریز ہیں، ان میں سے آج ہم دو تھیوریز کو ڈسکس کریں گے۔ ایک ہے ریئلزم اور دوسرا ہے آئیڈیالزم۔ تو ان میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریئلزم کیا ہے۔ ریئلزم جو ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ کی ایک ایسی تھیوری ہے جس کے اندر یہ یقین کیا جاتا ہے کہ جتنی بھی ورلڈ ہیں ان کو اپنی پاور جو ہے وہ بڑھانی چاہیے، یعنی کہ اس تھیوری کی جو بیس ہے وہ ورلڈ کی پاور ہے۔ ہمیشہ جو کوئی بھی کنٹری ہے اس کی پاور کس طرح بڑھتی ہے؟ اس کی پاور بڑھتی ہے جب اس کی اکانومی سٹرانگ ہوتی ہے، جب اس کی جو آرمی ہے وہ سٹرانگ ہوتی ہے، جب لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہوتا ہے۔ تو ان تینوں فیکٹر سے اس کنٹری کی جو پاور ہے، جو سٹرانگنس ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو جو ریئلزم جو تھیوری ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے ملک کی جو پاور ہے وہ بڑھانی چاہیے، اور الٹیمیٹلی جب آپ کی پاور بڑھ جائے گی تو دوسرے ممالک بھی آپ کو کچھ نہیں کہیں گے۔ جب جنگ عظیم 1 اور 2 جب 1 اور 2 جنگ عظیم ہوئیں تو ان کے بعد جو ہے آپ یہ بات جو ہے دیکھنے میں آئی انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں کہ جنگ عظیم 2 میں بھی وہی لوگ جیتے تھے جو کہ کیا تھے، جو کہ جن کی پاور مضبوط تھی، جن کی اکانومی سٹرانگ تھی، جن کے پاس اٹامک بم تھے، انہوں نے جو ہے کیا کیا، یعنی کہ وہ جنگیں جیتی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا ریئلزم والوں کو کہ جناب کوئی بھی جو سٹیٹ ہے سب کچھ اس کی کیا ہے؟ پاور ہے۔ اگر اس کی پاس پاور ہے، وہ سٹرانگ ہے، تو کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا۔ اگر کہیں پہ وار وغیرہ ہوتی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ جو کنٹری ہے وہ سٹیبل رہے گا اس وار میں بھی۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ تھی ریئلزم کی تھیوری۔ دوسری ہے آئیڈیالزم کی تھیوری۔ جو آئیڈیالزم کی تھیوری ہے انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ورلڈ ہے اس میں پاور کی کوئی ضرورت نہیں، کسی بھی سٹیٹ کو پاور کی کوئی ضرورت نہیں۔ موسٹلی پاور جو ہم نے پاور کے فیکٹر دیکھے ہیں نا، کہ اس میں جناب آرمی سٹرانگ ہونی چاہیے، اور اسی طرح اکانومی سٹرانگ ہونی چاہیے، اور لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہونی چاہیے۔ لیکن وہ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پاور وغیرہ بڑھانے کے لیے آپس میں کوآرڈینیشن تو کرنا چاہیے، آپس میں جناب آپ کی جو اکانومی ہے وہ تو سٹرانگ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اٹامک بم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگ جو ہیں یہ آئیڈیالزم والے کہتے ہیں۔ ارسطو تھا، افلاطون تھا، تو وہ لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اپنا جو اسپریچولیٹی ہے وہ بڑھانی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کو علم بڑھانا چاہیے، آپ کو جو ہے اچھے لوگ سیاست میں لے کر آنے چاہیے، اچھے لوگ جو ہیں آگے آنے چاہیے۔ تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے اگر کسی کنٹری کی پاور نہیں بھی تو وہ اس کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ آئیڈیالزم والے کہتے ہیں۔ اور آئیڈیالزم والے یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جناب کیا کرنا چاہیے کہ آپ کو ایجوکیشن عام کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جناب وار کے چکروں میں رہیں، اپنی پاور بڑھاتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ دوسرے ملکوں کے خلاف جو ہے اپنی آرمی تیار کرتے رہیں، آپ انسٹرومنٹ ہی خریدتے رہیں، آپ جناب اٹامک بم بھی اپنے آپ کو بناتے رہیں۔ ایسا نہ کریں آپ، بلکہ آپ ایجوکیشن بڑھائیں، لوگوں کی غربت کو ختم کریں۔ تو یہ سارے آئیڈیالزم والے کہتے ہیں۔ تو ان کے درمیان میجر ڈفرینس یہی ہے کہ جو آئیڈیالزم والے ہیں ان کا یہ یقین ہے کہ آپ لوگوں کو علم بڑھانا چاہیے، اپنی کنٹری کے اندر، ورلڈ کے اندر علم بڑھانا چاہیے، صحت بڑھانی چاہیے، لوگوں کے درمیان کوآرڈینیشن ہونا چاہیے، لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، خدا پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہ آئیڈیالزم والے کہتے ہیں۔ اور جو ریئلزم والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اپنے ملک کی جو پاور ہے وہ بڑھانی چاہیے۔ جب آپ کی پاور بڑھ جائے گی تو کوئی بھی جو دوسرا کنٹری ہے وہ آپ کو نہیں چھیڑے گا،
اور الٹیمیٹلی جو ہے آپ کا غلبہ پوری دنیا کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ تو یہ آئیڈیالزم اور ریئلزم میں یہ بڑا مین فرق ہے۔